بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے پیغام حق کو کیسے بلند کیا، اور جو آپ کی قوم کے لوگ بتوں کو پوجتے تھے ان بتوں کی تذلیل آپ نے کیسے کی۔ پہلی بات تو ذہن میں رکھے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ اپنی ابتدائی ہستی سے ہی تمام اوقات وجود میں عارف باللہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کو پہچاننے والے ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت ان کے دلوں میں راسخ ہوتی ہے۔ چنانچہ جب آپ کے غار میں جب پیدائش اور پرورش ہوئی تو اس میں یہ آتا کہ بعض نے کہا کہ 7 سال تک وہاں رہے، کئی نے 13 سال کا قول کیا اور کسی نے 17 سال کا بھی قول کیا ہے۔ تو اسی غار میں یا تہ خانے میں آپ نے اپنی امی جان سے پوچھا کہ اے پیاری امی جان، میرا رب کون ہے؟ رب کا ویسے لغتاً معنی ہوتا ہے پالنے والا، یعنی میرا پالنے والا کون ہے؟ تو امی جان نے جواب دیا کہ میں ہوں تمہاری پالنے والی، کیونکہ اب دودھ وغیرہ پلاتی تھی۔ تو کہا کہ پھر آپ کا رب کون ہے؟ تو کہا کہ آپ کے والد صاحب وہ میرے رب ہیں، یعنی پالنے والے ہیں۔ پھر آپ نے دوبارہ استفسار کیا کہ والد صاحب کو پالنے والے کون ہیں؟ تو اس پر والدہ نے کہا کہ خاموش رہو اور زیادہ باتیں نہ کرو۔ چنانچہ آپ نے یہ بات، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے یہ بات اپنے شوہر کو بیان کی کہ اس طرح انہوں نے یہ بات کی ہے، اور لگتا یہ کہ جس بچے کے بارے میں مشہور تھا کہ نمرود کو تباہ و برباد کر دے گا اور حق کا پیغام عام کرے گا، یہ آپ کا ہی فرزند لگتا ہے۔ یہ آپ کی والدہ نے آپ کی گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ کیا۔ تو لہذا ابراہیم علیہ السلام نے شروع سے توحید کی حمایت فرمائی اور عقائد کفریہ کا ابطال شروع کیا، اور یہ سب کچھ جو ہوتا ہے رب کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب دل میں اللہ کی محبت راسخ ہو جاتی ہے تو پھر پیغام خدا کو عام کرنے کا جی چاہتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ کیا ہوا کہ آپ نے ایک رات کو ایک سوراخ سے ستارہ دیکھا۔ اب وہ ستارہ یا تو زہرہ تھا یا پھر مشتری تھا، تو وہ چمک رہا تھا۔ تو دیکھا تو پھر آپ نے اس کو دیکھنے کے بعد اقامت حجت شروع کر دی، کیونکہ آپ کے زمانے میں لوگ تاروں کو پوچھتے تھے، سورج کو پوچھتے تھے، چاند کو پوچھتے تھے۔ تو آپ نے نہایت ہی نفیس اور دل نشیں پیرائے میں ان کی نظر غور و فکر کی طرف مبذول کرائی، تاکہ اس سے وہ اس نتیجے پر پہنچ سکیں کہ جو یہ عالم ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے، سب کا سب حادث اور فانی ہے، اور جو فانی ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ عالم خود موجد اور مدبر کا محتاج ہے، کہ جس کے قدرت و اختیار سے اس میں تغیر آتے رہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک نے آپ کے اس بات کو یوں بیان کیا کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر، تو ایک تارہ دیکھا، بولے اسے میرا رب تم لوگ ٹھہراتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو بولے کہ مجھے پسند نہیں آتے ڈوبنے والے۔ مطلب یہ تھا سمجھانے کا کہ جو چیز ڈوب جائے، تغیر پذیر ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا تغیر زمانی اور تغیر مکانی سے پاک ہے۔ پھر آپ نے دیکھا چاند کو، پھر جب چاند چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، فرمایا کہ تم میرا رب اسے ٹھہراتے ہو۔ فلما افلا، تو وہ بھی غروب ہو گیا۔ قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، بولے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہو جاتا۔ یہ آپ نے گویا کہ اتمام حجت شروع کر دیا اور حجتوں کو قائم کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے دیکھا سورج کو، فلما رأى الشمس بازغا، پھر جب سورج دیکھا جگمگاتا ہوا، قال ھذا ربی، بولے اسے میرا رب بتاتے ہو، ھذا اکبر، یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، تو پھر وہ بھی غروب ہو گیا۔ قال یا قومی، فرمایا کہ اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، کہ بے شک میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یوں آپ علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ چاند، تارے اور سورج کوئی بھی خدا ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور ان کا معبود ہونا یہ باطل ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تاروں، چاند اور سورج کے بارے میں کلام فرمانا لوگوں کو سمجھانے کی خاطر تھا، معاذ اللہ اپنی ذات کے متعلق ہرگز نہ تھا، کیونکہ وہ تو
پہلے ہی توحید کے قائل تھے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں اور وہ شروع ہی سے ہر وقت معرفت الہی سے شناسہ ہوتے ہیں اور توحید باری تعالیٰ کی دعوت ہی دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کو سن کر قوم ان کی طرف متوجہ نہ ہوئی، بلکہ وہ آپ کے بتوں کی مذموم کرنے پر آپ سے قوم جھگڑنے لگی۔ آپ کا چاچا تھا آزر، وہ آپ سے ناراض ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں 16ویں پارے میں بیان کیا ہے، یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ کہنے لگے، چچا جان، کیوں تو پوجا کرتا ہے کہ جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ ہی وہ تیرے کچھ کام آئے۔ اس پر چچا کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، جس سے سورۃ الانبیاء میں بیان کیا گیا، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِی مَلِیًّا، پارہ نمبر 16 آیت نمبر 41۔ تو چچا نے کہا کہ اگر تو نہیں رکتا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور کچھ عرصے کے لیے تم مجھ سے دور ہو جا۔ چنانچہ آپ نے چچے سے علیحدگی اختیار کر لی اور انہیں اپنے سے دور کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام بتوں کے بتلان پر اپنی قوم سے مناظرہ کرتے تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ کل ہماری عید ہے، تم وہاں چلو اور وہاں دیکھو چل کر کہ ہمارے دین میں کتنے پیارے طریقے ہیں، کتنے پربہار طریقے ہیں۔ جب تم دیکھو گے تو تم ہمارے دین کی طرف مائل ہو جاؤ گے۔ چنانچہ جب عید کا دن آیا تو کچھ لوگوں نے آپ سے کہا کہ چلو ہمارے میلے پر چلو، تو آپ نے عذر بیان کر کے انکار کر دیا۔ وہ سب میلے میں چلے گئے اور پھر باقی ماندہ جو لوگ رہ گئے تھے اور جو کمزور لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ جب وہ گزرنے لگے تو آپ نے کہا کہ میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ قرآن نے اسے یوں بیان کیا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، پارہ نمبر 21 سے آیت نمبر 57 سورۃ الانبیاء۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضرور تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ جب تم پلٹو گے پیٹ پھیر کر، یعنی جب تم چلے جاؤ گے میلے کی طرف تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ برا کروں گا۔ آپ نے اسے سچ بھی کیا، لہٰذا ان کے جانے کے بعد اب بت خانے گئے اور ایک ہتھوڑا بھی ساتھ لے گئے اور بتوں کو توڑ دیا، یعنی سب کو چورا چورا کیا، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ لوگ اس سے معلوم کریں کہ ان بتوں کا حال کس نے کیا اور کلاڑا تیرے کندھے پر کس نے رکھا۔ یوں قوم پر اس بڑے بت کا عاجز ہونا ظاہر ہوگا اور انہیں ہوش آ جائے کہ خدا ایسے نہیں ہوتے، یا پھر قوم آپ سے اس بارے میں پوچھے تو آپ کو حجت قائم کرنے کا موقع ملے، یعنی اس وجہ سے ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، کلاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ چنانچہ جب قوم واپسی آئی تو ان کی عادت تھی کہ وہ میلے سے آ کر سیدھے بت خانے جاتے تھے۔ سب بت خانے گئے، دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں، کہنے لگے، من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 59۔ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا؟ بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ تو ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ ایک نوجوان کو ہم نے دیکھا تھا بتوں کی برائیاں بیان کرتے ہوئے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، سورۃ الانبیاء میں یہ بیان ہوا آیت نمبر 60 میں۔ چنانچہ جب یہ خبر ظالم و جابر نمرود اور اس کے وزیروں تک پہنچی تو کہنے لگے، فأتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، بولے سے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ لوگ گواہی دیں، یعنی جن کے سامنے بات کی تھی وہ لوگ ان کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہی دیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے لایا گیا اور ان لوگوں نے کہا، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا اے ابراہیم؟ آپ نے اس بات کا تو کوئی جواب نہ دیا، بلکہ مناظرانہ شان سے تعریض کے طور پر ایک عجیب و غریب حجت قائم فرمائی اور فرمایا، قال بل فعلہ، بلکہ تمہارے اس بڑے نے کیا ہوگا، کبیرہم، جو کہ تم کا بڑا ہے، ھذا فاسألوہم، تو یہ بات اسی سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہوں۔ تفسیر سراۃ الجنان میں کہ اس آیت کے تحت جو اوپر پڑھی گئی ہے کہ ان کے اس بڑے نے غصے سے ایسا کیا ہوگا کہ اس کے ہوتے ہوئے تم ان چھوٹوں کو پوچھتے ہو اور اس کے کندھے پر کلاڑا ہونا اس کی دلیل ہے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اسی ہی سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو خود بتائیں گے کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے۔ قوم کو سمجھانا مقصود تھا کہ جو بول نہیں سکتے، جو کچھ کر نہیں سکتے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ قوم نے غور تو کیا کہ ابراہیم علیہ السلام حق پر ہے اور ہم ہی ظالم ہیں کہ ایسے بے اختیار و مجبور کو پوچھتے ہیں کہ جو اپنے کندھے سے کلاڑا بھی نہ ہٹا سکے تو اپنے پجاری کے کیا کام آ سکے گا، مگر اعتراف نہ کیا اور مشرک ہی رہے۔
تفسیر خازن اور مدارک وغیرہ بھی نقل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بات پر پوری قوم بشمول سردار اور کاہنوں کے لاجواب ہو کر رہ گئی اور گویا کہ وہ سرنگو ہو گئے۔ قرآن نے ان کو یوں بیان کیا، ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے گرائے گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہو یہ بولتے نہیں ہیں۔ یعنی کلمہ حق کہنے کے بعد پھر ان کی بغبتی ان کے سروں پر سوار ہو گئی اور وہ بجائے اس کے کہ ایمان لاتے ہوئے کفر کی طرف پلٹ گئے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جھگڑا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تم کو معلوم ہے کہ بولتے نہیں ہیں تو تم ہم سے ایسا سوال کیوں کرتے ہو، ایسی بات کیوں پوچھتے ہو، اور ان سے پوچھنے کا کیسے کہہ سکتے ہو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تو پھر تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ جب یہ خود بول نہیں سکتے، بتا ہی نہیں سکتے، تم انہیں خدا مانتے ہو؟ ان دلائل و براہین کے باوجود بھی قوم سمجھنے کو تیار نہیں ہوگی اور وہ مزید آپ کی دشمن ہو گئی اور آپ کے متعلق سازشیں کرنے لگے۔ چنانچہ تمام باتیں نمرود کے پاس پہنچ گئی تو وہ خوف زدہ ہوا کہ کہیں ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے قوم اس کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے دربار میں پیش کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح اللہ کی محبت میں بتوں کو توڑ ڈالا۔ یہ ہمت اور یہ طاقت باطل کے خلاف کھڑے ہونے کی کہاں سے آئی؟ یہ رب کی محبت ہے۔ یہ رب نے آپ کے دل میں جو اپنی محبت پیدا کی تھی وہ ہے۔ ہمیں اللہ سے اس کی محبت مانگنی چاہیے۔ جب محبت خدا دل میں آئے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم باطل کے خلاف، کفر کے خلاف، غلط کے خلاف ڈٹ جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے کامیاب بھی ہوں گے۔ اسی لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ انشاءاللہ مزید آگے ہم سماعت کریں گے کہ نمرود کے دربار میں جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تو ہوا کیا مناظرہ ہوا اور مناظرے کے بعد پھر آپ کو کس طرح آگ میں ڈالا گیا۔ تو آپ ہمارے چینل سے وابستہ رہیے، جڑے رہیے، دیگر بھائیوں کو دعوت بھی دیجیے اور سیرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے اندر جو ہے طاقت و قوت پیدا کیجیے، کیونکہ انبیاء کے اس طرح کے واقعہ سے روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی محبت سے سرشار کر دے اور باطل چیزوں کی محبت، غیر کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔